الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین المبعوث رحمتا للعالمین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابہ الہادین المہدیین وأولیاء امتہ الواصلین الکاملین وعلى سائر اتباعہ إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حمد و صلاة کے بعد قابل احترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، گزشتہ جمعہ جو گفتگو عرض کی گئی تھی اسی کو لے کر آگے چلتا ہوں۔ ارشاد باری تعالی ہے ظہر الفساد فی البر والبحر کہ خشکی اور تری میں ہر جانب فساد اور بگاڑ ظاہر ہو چکا ہے، یعنی معاشرہ میں ہر سطح پر خرابی، بگاڑ، انتشار اور بے چینی پھیل چکی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ بے چینی، یہ بے سکونی اور فساد و بگاڑ جو معاشرے میں ظاہر ہوتا ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ یہ لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہے، یعنی معاشرے میں جو بے سکونی آتی ہے، جو بے چینی، بگاڑ ظاہر ہوتا ہے، اور آج ہمارے گھروں سے لے کر ہماری مملکت تک اور ہمارے انفرادی اور ذاتی معاملات سے لے کر قومی معاملات تک اور قومی معاملات سے لے کر بین الاقوامی حالات تک ہر جگہ انتشار، بگاڑ، فساد، بے چینی، بے سکونی
اور اضطراب پوری دنیا میں پایا جا رہا ہے، تو فرمایا یہ لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ واضح بات ہے، جب ایک آدمی ظلم کرتا ہے تو جس پر ظلم ہوتا ہے اس پر بے چینی بے سکونی ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طرح جب بہت سے لوگ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، تو اس کا واضح بات ہے اظہار معاشرہ پورا کے حالات پر ہوتا ہے، اور اس طرح یہ بے چینی اور بے سکونی دنیا میں بڑھتی جاتی ہے۔ جو حدیث مبارکہ ترمذی شریف میں آئی، مشکوٰۃ شریف میں اور دیگر احادیث کی کتب میں، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں اور سیدنا علی المرتضیٰ بھی ہیں، ان میں بھی یہی ارشاد ہے۔ حضرت علی والی حدیث میں ارشاد ہے کہ جب قوم میں 15 خصلتیں پائی جاتی ہیں تو حلّا بے حل بلاؤ، پھر ایسی قوم پر آزمائش مصیبت حلال ہو جاتی ہے، یعنی اترتی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی حدیث کے آخری الفاظ ہیں کہ جب کسی قوم میں 13 چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر فرمایا فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ، پھر اس وقت انتظار کرو کہ سرخ ہوائیں چلیں گی، یعنی آندھیاں آئیں گی، وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا، اور اس قوم میں زلزلے، ایک ظاہری زلزلہ ہوتا ہے جس سے ظاہری نظام میں حرکت آتی ہے، اور ایک باطنی نظام کے لوگوں کا سکون برباد ہوگا، اور زمین میں دھنسنا اور مسخ ہونا، وَقَذْفًا، اور اللہ کی طرف سے مختلف صورتوں میں عذاب برسے گا، وَآيَاتٍ تَتَتَابَعُ كَنِظَامٍ قُطِعَ سِلْكُهُ، جیسے تسبیح کا دھاگا کاٹ دیا جائے تو اس کے دانے لگاتار گرنا شروع ہو جاتے ہیں، ایسے ہی قوموں میں لگاتار بلائیں، آزمائشیں، مصیبتیں آئیں گی۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ذاتی زندگی سے لے کر قومی زندگی تک آئے روز نئے فتنے، نئے بے سکونی کے حالات اور بے چینیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے کہ جو اعمال غلط کیے جائیں ان کی وجہ سے جو بے سکونی پیدا ہو ان حالات کو روکا جائے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وہ 13 چیزیں یا وہ 15 چیزیں، ان میں سے پہلی بیان کی گئی عزت تو خزل فی و دیوالا، جب بیت المال کے مال کو ذاتی مال سمجھ کر لوگ ہڑپ کرنا شروع کر دیں گے، یعنی قومی ایک اثاثہ ہے، لیکن جن کو اس کی حفاظت کے لیے بٹھایا گیا وہ اسے ذاتی مال سمجھ کر استعمال کرنا شروع کر دیں، اس وقت یہ بے سکونی، یہ بے چینی اور فساد اور بگاڑ پیدا ہوگا۔ آج آپ دیکھ لیں کہ ہماری یونین کونسلز سے لے کر قومی خزانے تک جو لوگ امین بنا کر بٹھائے جاتے ہیں وہ اپنی مرضی کرتے ہیں یا نہیں۔ ہمارے اجتماعی فنڈز کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھ کر استعمال کیا جاتا ہے، اور من پسند کے سودے ہوتے ہیں، من پسند کے۔ ہمارے ملک میں آپ نے دیکھا ٹھیکے ہوتے ہیں تو ہم ان میں غور کر سکتے ہیں کہ کتنے ٹھیکے ذاتی پسند پر ہوتے ہیں اور ذاتی بندوں کو دیے جاتے ہیں۔ ایک آدمی صاحب اقتدار ہے، براہ راست وہ اپنے نام تو ٹھیکہ لے نہیں سکتا، لیکن وہ ٹھیکہ ایسے لوگوں کو دے گا جو اس کے دست و بازو ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، اور اگر ایسے لوگوں کو ٹھیکے دیے جائیں جو ذاتی من پسند
پسند کے ٹاؤٹ ہوں تو واضح بات ہے یہ قومی خزانہ، شہری خزانہ، ملکی خزانہ ذاتی استعمال کرنے کے مترادف ہے، اور آج ہم اسے آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہمارے اکابر ان چیزوں سے بالا تر تھے، وہ ان چیزوں کو کڑی نظر دیکھتے تھے۔ عید کا دن ہے، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بچی کے گلے میں ایک ہار ہے، جو ہی آپ نے ہار دیکھا وہ آپ نے سوچا کہ میرے مالی وسائل میں تو ایسا ہار تیار نہیں ہو سکتا، اور یہ ہار میرے گھر میں ہے نہیں۔ آپ نے بچی سے پوچھا یہ ہار کہاں سے آیا؟ اس نے جواب دیا کہ عید سے ایک دو دن قبل میں نے بیت المال کے خازن سے کہا، وہ چھوٹی بچی تھی، کہ یہ مجھے ہار ادھار دیا جائے تاکہ میں اس کو عید کے دن پہن کر زیب و زینت اختیار کر سکوں۔ آپ نے اگلے دن بیت المال کے خازن کو بلایا اور اس سے پوچھا، اس نے عرض کیا بچی تھی چھوٹی، اس نے مجھ سے کہا تو میں نے سوچا کہ عام لوگوں کی بچیاں اس دن ہار پہنے گی، امیر المومنین کی بچی کیوں نہ پہنے؟ میں نے اس کو بیت المال سے یہ ہار ادھار کے طور پر دیا، تو حضرت علی مرتضیٰ نے فوراً ہار واپس کروایا اور بیت المال کے انچارج کو تبدیل کر دیا۔ آپ نے فرمایا تم نے قومی امانت میں خیانت کی ہے، کہ ایک قوم کا خزانہ تھا تو نے علی کی بیٹی کو دیا، تو نے خیانت کی، لہذا تو قومی خزانے کا امین بننے کے قابل نہیں ہے، اور اس کو تبدیل کر دیا۔ اور آج ہمارے جو حالات ہیں ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے، اگر ہم کسی بھی منصب پر ہیں، کسی بھی چیز کو جو قوم کی چیز ہو اس کو ذاتی استعمال میں لانا، یہ ایک طرح کی خیانت ہے، اور اس سے معاشرے میں بگاڑ اور بے سکونی پیدا ہوتا ہے۔ الحمدللہ دینی معاملات میں ہمارے قریب سامنے مثال ہے، ہمارے سیدی ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ دارالعلوم کے جس کمرے میں بیٹھتے تھے اور وہاں لوگ ملاقات بھی کرتے، وہاں لوگ آپ کے ساتھ، اور عموماً وہاں دارالعلوم کے لیے استعمال ہوتا تھا وہ کمرہ، لیکن اس کے باوجود آپ اس کمرے کا کرایہ دارالعلوم کے فنڈ میں جمع کرایا کرتے تھے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ یہ ساری بہاریں آپ کی وجہ سے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہاں بیٹھ کر بعض میرے ذاتی ملاقاتی لوگ آتے ہیں، لہٰذا میں اس لیے کمرے کا کرایہ دارالعلوم کو ادا کرتا ہوں تاکہ دارالعلوم کی چیز ذات میں استعمال لانے کے شائبہ سے میں بالاتر ہو سکوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلفائے راشدین میں سے پانچویں خلیفہ راشد ہیں۔ آپ اپنے دور میں جہاں بیٹھ کر حکومت کا کام کرتے تھے، ایک آدمی ملنے آیا، اس نے کہا میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا تیرا کام حکومتی سطح کا ہے یا ذاتی سطح کا ہے؟ اس نے کہا ذاتی معاملہ ہے۔ آپ نے چراغ گل کر دیا۔ اس نے کہا یہ ملاقات کے آداب تو نہیں کہ آپ نے چراغ گل کر دیا؟ آپ نے فرمایا یہ چراغ بیت المال کے مال سے اس میں تیل ڈالا گیا، لہذا عمر بن عبدالعزیز اپنے ذاتی کام کے لیے بیت المال کا تیل استعمال نہیں کر سکتا۔ فرمایا عزت تو خزل فیعو دے والا، جب بیت المال کا مال ذاتی جاگیر بنا دی جائے گی، پھر انتظار کرو اللہ کی ناراضگی کا، پھر سرخ ہوائیں اور آندیاں آئیں گی اور دنیا میں بے سکونی آئے گی۔ آج ہمارے سامنے حالات، چھوٹا سا افسر اس کو چاہیے کہ اپنی ذاتی معاملات اور قومی معاملات میں فرق کرے۔ اسی طرح فرمایا والامانات
امانت و مغنما، جب امانتوں کو غنیمت سمجھ کر ہڑپ کیا جائے۔ ایک امانت یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک بندہ امانت رکھتا ہے، آپ اس کو امانت واپس نہیں کرتے۔ ایک یہ ہے امانت کو مال غنیمت سمجھ کر ہڑپ کر لینا اور خورد برد کرنا اور کسی کی امانت واپس نہ کرنا، اور ایک یہ ہے کہ عوام نے جو آپ کو امانت سپرد کی، ایک عہدہ سپرد کیا، مثلاً ایک آدمی ڈی سی بنتا ہے، گورنر پنجاب بنتا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب بنتا ہے، حکومت اس کو ملتی ہے، عوام نے اس کے ہاتھوں میں امانت دی، ایک عہدہ دیا، وہ اس عہدے کو ذات کے لیے استعمال نہ کرے بلکہ جس مقصد کے لیے دیا گیا اس مقصد کے لیے استعمال کرے۔ ہمارے اکابرین اس چیز کو بہت زیادہ دیکھا کرتے تھے کہ انہیں جو منصب دیا جاتا تھا اس کو وہ اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے۔ حضرت علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک یہودی کے ساتھ آپ کی تلوار گم ہوئی اور اس یہودی کے پاس پائی گئی اور آپ نے اس سے خود ہی نہیں چھین لی، حالانکہ وقت کے امیر المومنین ہیں، آپ نے عدالت میں رجوع کیا کہ اس آدمی کے پاس میری تلوار ہے، اور جب مقدمہ پیش ہوا تو قاضی نے حضرت علی کو بھی بلایا اور اس یہودی کو بھی بلایا، تو آپ جب عدالت میں آئے تو آپ کو دیکھ کر قاضی اپنے منصب سے نیچے اتر آیا احتراماً، آپ کو دیکھ کر آپ نے فرمایا تو نے اپنے منصب میں پہلی بددیانتی کی ہے، اس وقت علی مدعی ہے، وہ مدعا علیہ ہے، ہم دونوں تیرے سامنے برابر ہیں اور تو میرے لیے اپنے منصب سے نیچے اتر آیا، گویا تو انصاف نہیں کر سکے گا، اپنے منصب پر بیٹھو، اپنی جگہ پر بیٹھو، میری بھی بات سنو اور اس کی بھی بات سنو۔ پھر بات ہوئی، آپ نے فرمایا یہ تلوار میری ہے، اس نے کہا مدعی گواہ لاتا ہے، قاضی نے کہا آپ 2 گواہ پیش کریں، حضرت علی نے گواہ میں جو 2 گواہ پیش کی ان میں ایک غلام تھا آپ کا اور دوسرا آدمی تھا۔ آپ نے اس یہودی کو کہا کہ تم بتاؤ، اس نے کہا تلوار میری ہے، تو قاضی نے حضرت علی کی گواہی پر جرح کی، قاضی نے کہا آپ کے گواہوں میں 2 گواہ ہونے چاہیے، دونوں آزاد ہوں اور دونوں سے آپ کا کوئی تعلق نہ ہو، اور آپ کے غلام کا آپ سے تعلق ہے اور غلام کی گواہی مالک کے حق میں شرعی طور پر قبول نہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ تلوار آپ کی ہے، لیکن آپ کی گواہی میں کمزوری ہے، لہٰذا یہ تلوار آپ کو اس گواہی کی بنیاد پر نہیں مل سکتی۔ تو دیکھیں کس قدر اس نے اپنے منصب کا خیال کیا۔ حضرت علی نے فرمایا تو نے فیصلہ ٹھیک کیا ہے کہ میری گواہی پر جرح کر کے غلام کی گواہی کی وجہ سے تو نے گواہی رد کر دی۔ برادران اسلام، قاضی نے کہا یہودی چونکہ مسلمان نہیں، مسلمان سے اللہ کی قسم لی جاتی ہے، لہذا اس سے قسم نہ لی اور تلوار اس کو دے دی۔ تو وہیں کھڑے کھڑے یہودی نے کہا میں اسلام کو قبول کرتا ہوں جس اسلام کا نظام عدل اتنا انصاف پسند ہے کہ وقت کے بادشاہ کی گواہی پر بھی جرح ہو سکتی ہے، وہ اسلام غلط نہیں ہو سکتا، اور وہ یہودی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ فرمایا کب مصائب آئیں گے، کب تمہارے معاشرے کا سکون چھین جائے گا، کب تمہارے اندر ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فساد اور بگاڑ کب آئے گا؟ جب لوگوں کے اخلاق، جب لوگوں کے حالات اللہ کی نافرمانی پر مبنی ہوں گے اور تمہارے کرتوت اللہ رسول کی نافرمانی سے مزین ہوں گے، پھر معاشرے سے سکون ختم ہوگا۔ اور جہاں اسلامی تو فرمایا جب قومی ملکیتیں ذاتی سمجھ لی جائیں، ایک ایک افسر 7 گاڑیاں ساتھ لے کر چلے، جس معاشرے میں امانت میں خیانت کی جائے
کہ حکمران فیصلے صحیح نہ کرے، قاضی فیصلے صحیح نہ کرے۔ آج ہماری عدلیہ ہمارے سامنے ہے، ہماری عدلیہ کو ایک خاص نظام کے تحت اپنے حق میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ برادران اسلام، پھر بے سکونی کیوں نہ ہو، پھر بے چینی کیوں نہ ہو؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا، والامانت مغنما، جب امانت کو مال غنیمت سمجھ کر ہڑپ کیا جائے، اس وقت معاشرے میں ایسے حالات آئیں گے کہ پھر بے سکونی، بے چینی، نفرتیں، عداوتیں بڑھیں گی اور سکون چھن جائے گا اور دنیا میں فساد ظاہر ہوگا۔ یہ حالات کیوں بنتے ہیں؟ فرمایا لِيُذِيقَهُمْ بعد ما عملو بعد الذی عملو، تاکہ ان کے بعض اعمال کا مزہ انہیں چکھایا جائے، لعلہم یرجعون، شاید وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ آج ہمارا پاکستان جس بے چینی اور کرب میں ہے، ہمارے حکمرانوں سے لے کر عوام تک ہر بندہ جانتا ہے، لیکن ظلم یہ ہے کہ ہم واپس آنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک بڑی پیاری بات شاید میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کی، اور یہ عرض کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کا میری زندگی سے بھی تعلق ہے، آپ کی زندگی سے بھی تعلق ہے۔ علماء نے یہ بات اٹھائی کہ مصائب تو نیکوں پر بھی آتے ہیں، بدوں پر بھی آتے ہیں۔ آپ دیکھیں کیا واقعہ کربلا جن لوگوں کے ساتھ پیش آیا ان سے بڑا کوئی آدمی نیک؟ اہل بیت اعظام کا تقوی پارسائی مسلم امر ہے۔ امام حسین کی ذات تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، لیکن اتنی بڑی آزمائش آئی۔ علماء نے فرمایا آزمائش، مصائب نیکوں پر بھی آتے ہیں، بدوں پر بھی آتے ہیں، پھر فرق کیا کہ کس پر مصیبت اللہ کی پکڑ ہے اور کس پر مصیبت اللہ کا امتحان ہے اور اس کو اجر ملے گا۔ تو بڑی پیاری بات علماء نے فرمائی، گوش ہوش سے سنیے، غور سے سنیے۔ علماء کرام نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ نتیجہ نکالا کہ جس بندے پر مصیبت آئے اور وہ مصیبت کے بعد توبہ طائب ہو، اللہ سے زیادہ ڈرے اور رجوع اللہ کرے، اس کے لیے وہ مصیبت امتحان تھا اور وہ امتحان میں کامیاب ہوا، اس کو انعام ملے گا۔ اور جس پر مصیبت آئے لیکن پھر بھی وہ نہ سنبھلے اور اپنی روش نہ بدلے، اس آدمی کے لیے وہ خدا کی گرفت ہے کہ مصیبت کے باوجود بھی اسے توبہ کی توفیق نہیں ملی، اسے رجوع اللہ کا اس نے ارادہ نہیں کیا، اللہ کی طرف نہیں لوٹا۔ آج پاکستان بنے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ 78 سال ہو گئے۔ کیا ہم نے توبہ کی؟ کیا ہم نے رجوع اللہ کیا؟ قومی سطح پر نہیں کیا، اور اس کے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ کوئی ادارہ نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی عدالت نہیں، بلکہ ہر ملک کا ہر شعبہ بگڑ چکا ہے۔ اور ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس کا پورا نقشہ پوری قوم کے سامنے ہے، لیکن ہم توبہ نہیں کرنے والے۔ لیکن کیا اگر اکثریت توبہ نہیں کرتی تو ہمیں بھی توبہ نہیں کرنی چاہیے؟ فرمایا نہیں، ہم تم میں سے قیامت کے دن ہر بندے کو الگ الگ لائیں گے، اور جیسے ہم نے تم میں سے ہر ایک کو الگ الگ پیدا کیا، الگ الگ حساب کے لیے لائیں گے۔ یہ عذر قبول نہیں ہوگا یا اللہ سود سارے لیتے تھے، یہ عذر قبول نہیں ہوگا یا اللہ فلاں برائی سارے کرتے تھے، میں نے بھی کر لیا۔ اللہ فرمائیں گے باقیوں کو چھوڑو، تم بتاؤ تمہیں میں نے پیدا کیا کہ نہیں؟ تمہیں میں نے آنکھ کان دل دیا کہ نہیں؟ تمہیں عقل دیا کہ نہیں؟ تم اپنا جواب اکیلے دو، تم نے میری نافرمانی کیوں کی؟ تو دوستو جب حساب الگ الگ ہوگا، ہر بندے کا حساب الگ ہوگا، تو ہر بندے کو الگ الگ توبہ کرنی چاہیے اور رجوع اللہ کرنا چاہیے۔ جو خامی میرے اندر ہے
مجھے اپنی خامی کا جائزہ لے کر اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ عوام کی غلطیاں اور ہوتی ہیں، علماء کی غلطیاں اور ہوتی ہیں، انہیں اپنے مقام کا جائزہ لینا ہوگا۔ مقتدی کی اور غلطی ہوتی ہے، امام کی غلطی اور ہوتی ہے۔ امام کی غلطی ساری قوم پر سجدہ صاحب واجب کر دیتی ہے کہ نہیں کرتی؟ ایسے ہی حکمرانوں کی غلطیاں، بڑوں کی غلطیاں وہ پوری قوم کو ابتلا میں ڈال دیتی ہیں، آزمائش میں ڈال دیتی ہیں۔ تو میرے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائیں، ہمیں قومی جاگیر کو ذاتی جاگیر نہیں سمجھنا چاہیے، ہمیں امانت کو غنیمت سمجھ کر ہڑپ نہیں کرنا چاہیے۔ جو امانت ہمارے سپرد کی جائے اس کو صحیح طور پر ادا کرنے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت عمر جب بوڑھے ہو گئے، ایک آپ کا محرم راز کہتا ہے حضرت عمر ایک دن اکیلے بیٹھے تھے، میں قریب تھا، آپ کو نہیں علم تھا کہ میں پیچھے بیٹھا ہوں۔ حضرت عمر دھیرے دھیرے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے، اے رب العالمین تو نے مجھے حکمران بنایا، تو جانتا ہے جب تک عمر کے اعصاب مضبوط رہے، جب تک عمر کی صحت ٹھیک رہی، میں نے اپنی ہمت کے مطابق عدل کرنے کی کوشش کی۔ اے میرے مولا اب میرے اعصاب کمزور ہو رہے ہیں، اب بڑھاپا عمر پر آ رہا ہے، اے میرے مولا اگر تیرے علم میں ہے کہ عمر اپنے عدل کا معیار قائم نہیں رکھ سکے گا، تیرے حدود کی پابندی نہیں کر سکے گا، مولا اگر اس حال میں میرے لیے موت بہتر ہے تو پھر موت عطا کر دے۔ کیا ذات کا محاسبہ ہے، کیا انداز ہے فکر کا۔ آج ہم تو مرنے کے لیے تیار نہیں، کیوں؟ جس بھی قوم کے اعمال ظلم پر مبنی ہوں وہ مرنے سے ڈرتا ہے، اور جس آدمی کے اعمال میں خلوص ہو، اللہ کے لیے امانت ہو، اس کو موت سے کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کب مصیبتیں آئیں گی؟ وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، جب لوگ زکوٰۃ کو چٹی سمجھیں گے۔ زکوٰۃ اللہ نے فرض کی، کسی مولوی نے فرض نہیں کی۔ آج بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ علماء نے نہیں، زکوٰۃ اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے، ادا کرنا چاہیے، ایک ایک پائی کی زکوٰۃ دینی چاہیے، اپنا پورا حساب کریں، سونا میرے پاس کتنا، چاندی کتنی، نقدی کتنی، کتنا میں نے مال لوگوں سے لینا ہے وہ بھی آپ کی ملکیت ہے، اور جو آپ نے دینا ہے وہ آپ کی ملکیت نہیں۔ کل ٹوٹل کریں، پھر قرض نکالیں اور ایک ایک پائی کا حساب دیں۔ فرمایا جب قومیں زکوٰۃ کو چٹی سمجھیں گی یعنی زکوٰۃ نہیں دیں گی۔ آج آپ دیکھیں کیا ہمارے ملک میں نظام زکوٰۃ نافذ ہے؟ ضیاء الحق نے کوشش کی تھی، لیکن پارٹی بازی کی تقسیم میں ہم ایسے ہیں کہ کسی کے اچھے کام کو بھی ہم اچھا نہ کہتے ہیں نہ ہونے دیتے ہیں۔ ایک قوم اڑے آ گئی، ہم بھی خمس دیں گے، کہاں وہ خمس دیتے ہیں؟ ان کی تو تاریخی طور پر فطرت میں شامل ہے، اسلام احکام کی نافرمانی کرنا، بغاوت کرنا، ان کے اندر تو دین نام کی کوئی چیز نہیں، رکاوٹ بن گئے، اور اس طرح نظام زکوٰۃ نافذ ہوتا ہوتا ملک میں رہ گیا۔ چلو حکومت نافذ نہیں کرتی، میرا مال میں تو جانتا ہوں نا، میرا بینک بیلنس کتنا ہے، میرے گھر میں سونا کتنا ہے، میرے گھر میں چاندی کتنی ہے، نقدی کتنی ہے، کتنا میں نے قرض لینا ہے، وہ مجھے دینا چاہیے۔ اسی طرح آج ہماری فصلیں تیار ہیں، فصلوں کے اندر جیسے سونا چاندی نقدی میں اللہ نے زکوٰۃ فرض کی، فصلوں میں اللہ نے عشر واجب کیا۔ جو ہم فصل اٹھاتے ہیں، گندم ہو، جو ہو، باجرہ ہو، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان پر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن اپنی فصل کاٹو اس میں سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو۔ اور اللہ کا حق کتنا ہے؟ بارانی علاقوں میں جہاں صرف بارش سے فصلیں ہوتی ہیں وہاں 9 بوریاں آپ کی اور 10ویں اللہ تعالیٰ کی، اللہ کا حق ہے۔ اور جن علاقوں میں زمینوں کو پانی
خرید کر لیا جاتا ہے، مثلا وہاں مالیہ ہے، وہاں ٹیکسز ہیں، وہاں ٹیوب ویل سے پانی لیتے ہیں، نہری پانی لگاتے ہیں، ان پر 20واں حصہ 19 مالک کی اور 20واں اللہ کا حصہ، 20ویں بوری، اس طرح ان پر 20واں حصہ ہے۔ تو فرمایا جب لوگ والزکاۃ کو مغرمہ، جب زکوٰۃ کو لوگ چٹی سمجھیں گے، بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ ہم پر چٹی ہے، بوجھ ہے، یعنی زکوٰۃ اور عشر کو جب بوجھ سمجھیں گے، خدا کی گرفت آئے گی، اللہ کی پکڑ آئے گی۔ اور اگر اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ دو گے، میں نے کئی مرتبہ عرض کیا، زکوٰۃ کا معنی ہے 2 معنی اس کے، ایک معنی ہے بڑھانا۔ اللہ کریم نے فرمایا اے لوگو یہ نہ سمجھو اگر ہم زکوٰۃ دیں گے، عشر دیں گے، ہمارا مال کم ہو جائے گا۔ فرمایا نہیں، سنو، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو ختم کرنا چاہتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سود پر جتنی کاروائیاں ہوں گی ان میں بربادی ہوگی، اور صدقہ تمہارے مال میں اضافہ کرے گا، تمہارے مال میں بڑھوتری ہوگی۔ جب تم صدقہ دو گے، جس غریب کے پیٹ میں جائے گا وہ دعا دے گا، اللہ ان کی دعاؤں کی برکتوں سے تمہارے رزق میں برکتیں عطا کرے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے حل ترزقون الا بضعفائکم، اللہ تمہیں رزق دیتا ہے تمہارے کمزوروں کے صدقے، جو غریب ہیں، بچے ہیں، معذور ہیں، لاچار ہیں، جب ان کو تم دیتے ہو اللہ ان کی برکت سے تمہارے رزقوں میں برکت دیتا ہے، تمہارے مال اللہ بڑھا دیتا ہے۔ تو زکوٰۃ اور عشر دینے کے فوائد میں سے ایک اس کا معنی ہے بڑھانا۔ کوئی ایک آدمی آپ نہیں دکھا سکتے جو زکوٰۃ و عشر دیتا ہو اس کے مال میں کمی آئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ جب برسر اقتدار آئے، آپ نے فرمایا لوگوں ایک کام میں کر سکتا ہوں، ایک تم وعدہ کرو۔ میں یہ کر سکتا ہوں کہ ناجائز سارے ٹیکس جو ظالمانہ طور پر لگائے گئے میں ختم کرتا ہوں، تم وعدہ کرو ہم زکوٰۃ اور عشر خلوت و جلوت سے دیں گے، جو مال چھپے ہوئے ہیں ان کی بھی زکوٰۃ دیں گے، جو ظاہر ہیں ان سے بھی دیں گے، وعدہ کرو۔ قوم نے وعدہ کیا، 3 سال غربت کے گزرے، 36 لاکھ مربع میل مملکت میں، تیسرا سال جب آیا تو حضرت امیر المومنین کو رپورٹ ملی، حضور اب زکوٰۃ لینے والا ملک میں کوئی نہیں ملتا۔ ہمارے ہاں تو مستحق ہے نہیں کہے گا زکوٰۃ مجھے لگتی ہے۔ یاد رکھیں جس بندے کو زکوٰۃ نہیں لگتی وہ اگر زکوٰۃ لوگوں سے لے کر کھائے گا تو وہ جہنم کی آگ کھا رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک برائی یہ بھی ہے، ہر بندہ غریب بنا ہوا ہے، حالانکہ اس بندے کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے جس بندے کے پاس اپنی ضروریات سے زائد 70,000 روپیہ یا اس کا سونا یا اس کی چاندی موجود ہے۔ آپ غریب سے غریب کسی بندے کو ٹٹول لیں، اس کے گھر کے اندر سے سونا نکلے گا اور وہ زکوٰۃ بھی دے رہا ہے۔ ہمیں بالکل حدود الہی کا پاس نہیں، جب یہ کرتوت ہو تو خدا کا غضب نہیں آئے گا۔ اور اگر دیانتداری سے ہر بندہ اپنی حیثیت کو دیکھ کر انکار کرے کہ میں زکوٰۃ نہیں لیتا اور حکومت مینج کرے، اللہ کا وعدہ ہے جہاں بھی زکوٰۃ نافذ ہوئی وہاں غربت نہیں رہی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھ پر غربت کا وہ وقت بھی آیا کہ میں اگر بیٹھا ہوتا تھا تو بھوک کی وجہ سے کھڑا ہونا مشکل تھا، اور میں کئی مرتبہ کھڑا گر گیا کیونکہ میرے پیٹ میں کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ فرمایا جب نظام اسلام رسول اللہ نے نافذ کیا، بولیے صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں اللہ نے ہمارے دروازوں پر ریشم کے پردے لٹکا دی، اتنی اللہ نے خوشحالی دی۔ تو جو قوم زکوٰۃ کو چٹی سمجھے، عشر کو چٹی سمجھے، ان پر اللہ کی گرفت آئے گی۔ اور سنیے، اگر آپ زکوٰۃ دیں گے، صدقہ دیں گے، اس کی بہت سے فوائد ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر صدقہ دو گے نا، میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دیا کرو کیونکہ سن لو لِأَنَّ الْبَلَاءَ لَا يَتَخَطَّئُهَا،
کبھی بھی کوئی مصیبت کسی بھی صدقے کو پھلانگ نہیں سکتی۔ اگر تم صدقہ دو گے، صدقہ مصائب میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں کے سامنے رکاوٹ بن جائے گا۔ اور عام مشہور ہے کہ صدقہ بلا کو دور کرتا ہے، تم سے بلائیں پریشانیاں دور ہوں گی۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اگر صدقہ دیں گے ہمارے مال میں کمی آ جائے گی، تو ہمیں ان حالات میں جائزہ لینا ہوگا کہ جن معاملات کی وجہ سے معاشرے کا سکون چھنتا ہے، ہم ان باتوں سے توبہ کریں۔ اگر زکوٰۃ نہیں دیتے زکوٰۃ دیا کریں، صدقہ و خیرات۔ ہمارے ایک دوست کہتے ہیں، میں ایک جگہ سفر میں تھا، گھر جا رہا تھا، راستے میں ایک آدمی ملا، اس نے کہا میں نے فلاں جگہ جانا ہے، میرے پاس کرایہ نہیں۔ کہتے ہیں میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، جو آیا میں نے دیکھا بھی نہیں، اس آدمی کو دے دیا۔ جب گھر پہنچا تو گھر والوں نے بتایا کہ ایک گھوڑا جو کہ پیچھے سے ہانکا جا رہا تھا اور تیز دوڑتا آ رہا تھا، اس کے نیچے آپ کا بیٹا آ گیا اور گھوڑا پھلانگ کر اسے آگے چلا گیا۔ فوراً میرے ذہن میں آیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سچ ہے کہ کوئی مصیبت صدقے کو پھلانگ کر نہیں آ سکتی۔ اگر ہم بھی یہ چیز اپنا لیں، قومی سطح سے لے کر ذاتی زندگی تک ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے، انشاءاللہ یہ بیان جاری رہے گا کہ وہ کون سی مصیبتیں ہیں، کون سے برے اعمال ہیں جب معاشرے میں آتے ہیں تو معاشرے کا سکون چھن جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔